الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اب میں جاوید غامدی کی کتاب میزان سے ایک ایسی حدیث پیش کرتا ہوں جس پر جاوید غامدی نے اعتراض کیا ہے اور جس کو مشکوک بنا کر ایک نتیجہ اخذ کیا ہے جو کہ باطل ہے۔ یہ حدیث موطا امام مالک میں ہے اور اس کے علاوہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد اور سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ عبد الرحمن ابن عبد القاری کی روایت ہے کہ عمر ابن الخطاب نے میرے سامنے فرمایا کہ ہشام بن حکیم بن حزام کو میں نے سورۃ الفرقان اس سے مختلف طریقے سے پڑھتے ہوئے سنا جس طرح میں اسے پڑھتا تھا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود پڑھائی تھی۔ چنانچہ میں اسی وقت اسے پکڑنا چاہتا تھا، پھر میں نے اسے مہلت دی یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گیا، تو اس کی چادر پکڑ کر کھینچتے ہوئے میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے مختلف طریقے پر اس سورۃ الفرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے جس طرح یہ آپ نے مجھے پڑھائی تھی۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ پھر ہشام سے کہا پڑھو، تو اس نے اسی طرح پڑھی جس طرح میں نے اسے پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اتری ہے۔ پھر مجھ سے کہا پڑھو، چنانچہ میں نے بھی پڑھی تو فرمایا اسی طرح اتری ہے۔ یہ قرآن 7 حرفوں پر اترا ہے، تم ان میں سے جسے آسان سمجھو اس کے مطابق پڑھ سکتے ہو۔ اس روایت کو نقل کرتے ہوئے جاوید غامدی نے جو شبہات پیش کیے ہیں ان کا ہم یہاں پہ جواب دیں گے۔ لکھتے ہیں کہ امام سیوطی نے اپنی کتاب موطا کے شرح تنویر الحوالق میں بالآخر اعتراف کیا ہے کہ اسے من جملہ متشابہات ماننا چاہیے جن کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں یہ ذکر کیا کہ امام سیوطی نے تواتر نقل کیا ہے اس مسئلے کے بارے میں، یعنی قرآن کا 7 احرف میں نازل ہونے کے لیے انہوں نے تواتر آلریڈی نقل کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات جو ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب جو ہے نا، جو امام سیوطی نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس کا جو سمجھنا، یعنی کہ ان 7 احرف کا مطلب کیا ہے، اس بارے میں اختلاف ہے، یعنی کہ یہ کوئی نہیں سمجھ پایا۔ اس لیے انہوں نے اپنی کتاب الاعتقان میں کم سے کم و بیش 40 مختلف دلیلیں پیش کی ہے جو علماء نے بیان کی ہے اس بارے میں کہ یہ جو 7 احرف ہے ان کا مطلب کیا ہے، یعنی کیا یہ لغہ کے بارے میں ہے، کیا یہ لہجے کی جو تبدیلی ہے اس کے بارے میں ہے، کیا یہ گرامر کا فرق ہے، کیا یہ اسم کا فرق ہے، کیا یہ فرق جو وربس ہے ان میں ہے، یا جو الفاظ ہوتے ہیں ہمانے الفاظ ہوتے ہیں مترادف الفاظ، یا ان میں یہ فرق ہے۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن قرآن کا جو نازل ہونا 7 احرف میں، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور یہ امام سیوطی نے اپنی کتاب میں بالکل واضح طور پر قبول کیا ہے۔ اور جو انہوں نے یہ کیا ہے اپنی کتاب میں، جو انہوں نے ریفرنس لائی ہے بک سے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے خیانت کی ہے۔ تو عربی عبارت میں وہاں پہ امام سیوطی کی جو عربی عبارت ہے اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، میرے نزدیک سب سے بہتر رائے اس معاملے میں انہی لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ روایت ان امور متشابہات میں سے ہے جن کی حقیقت کسی طرح سمجھ نہیں جا سکتی۔ یہاں پر اپنے اردو ترجمے میں روایت لکھتے ہیں، جبکہ اوریجنل عربک ٹیکسٹ میں یہ لفظ ہے ہی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک سب سے بہتر رائے اس معاملے میں ان ہی لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ امور متشابہات میں سے ہیں، یعنی یہ امور مطلب کہ یہ جو مطلب ہے، میننگ ہے ان 7 احرف کا، اس کا مطلب اس میں شک ہے، نہ کہ اس بات میں شک ہے کہ قرآن کا نازل 7 احرف میں ہوا ہے۔ اس میں بھی جاوید غامدی نے خیانت کی ہے، جو کہ اس جیسے لوگوں سے ہمیں امید ہے جو کہ اپنی من پسند اپنی جو خواہش ہے اس کے حساب سے چیزوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جاوید غامدی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں قریش تھے، اس لیے کیسے ممکن ہے کہ حضرت ہشام اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہجہ مختلف ہو جبکہ وہ دونوں قریش میں سے تھے؟ دونوں کا لہجہ، قرأت یا ڈائلیکٹ وہ ایک ہی ہونا چاہیے، اس میں فرق کیسے ممکن ہے؟ پھر ہشام جو تھا اس نے فتح مکہ کے قریب اسلام قبول کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اولین اصحاب میں تھے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دن و رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، تو ان کو یہ قرأت، یہ جو لہجہ تھا، یہ احرف جو تھا جس میں ہشام نے تلاوت کی وہ معلوم نہیں تھا؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر، اس دلیل پر اس کو رد کرتے ہیں، اس حدیث میں اس کو یعنی اعتراض کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خود یہ جاوید غامدی یہ بتاتے ہیں کہ ہشام جو تھا اس نے فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، تو پہلے ہمیں پتہ، پہلے جو مسلمان تھے وہ قریش تھے، جو صحابہ تھے وہ سارے قریش تھے، یعنی میکسیمم
پھر فتح جو یہ ہجرت ہوئی پھر اس میں انصار بھی شامل ہو گئے. اس لیے پہلے اس چیز کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ قرآن اور جو اس کے احرف ہیں ان میں نازل ہو جائے، کیونکہ آبادی جو تھی جو باقی قبیلے تھے وہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. لیکن جو اسلام پھیلتا گیا، آگے چلتا گیا، آس پاس کے قبیلے اس میں داخل ہونے لگے. اس کے بعد یہ ضرورت پڑی کہ قرآن کو باقی جو قبائل تھے جیسے بنو تمیم ہے، باقی ہیں، ان کے لہجے میں بھی قرآن کو پڑھا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقی احرف نازل فرمائے. یہ آپ کے اسکرین پہ ایک حدیث ہے. ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بنو غفار ان کا ایک قبیلہ تھا، ان کا ٹینک تھا یا کنواں تھا، اس کے پاس بیٹھے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم کرتا ہے کہ آپ قرآن کو ایک حرف میں پڑھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن میرے جو لوگ ہیں وہ اس کے قابل نہیں ہیں. پھر وہ دوسری دفعہ آئے جبرائیل اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ اس کو 2 احرف میں پڑھیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی معافی طلب کرتا ہوں، میرے لوگ یہ نہیں کر سکتے، وہ اس کے قابل نہیں ہیں. اس طرح وہ چوتھی بار آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ قرآن کو 7 حرف میں پڑھیں اپنے لوگوں کو، اور جس حرف میں بھی وہ پڑھیں گے وہ ٹھیک ہے، وہ اس میں ٹھیک ہوں گے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہاں پہ جو غور کرنے کی بات ہے، یہ ایک قبیلہ تھا جو باہر تھا، یعنی جو مدینہ سے باہر تھا. تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ان کا جو لہجہ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ التجا کی، یہ درخواست کی کہ ان کو پتہ تھا کہ مکہ میں جو قبیلے ہیں ان کا جو ڈائلیکٹ ہے، ان کا لہجہ ہے، ان کی زبان وہ ویری کرتی ہے. مختلف لوگ مختلف طریقے سے ادا کرتے ہیں، جس کی طلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اور انہوں نے اس لیے یہاں پہ یہ چیز مانگی. یہ ایک دوسری صریح ہے یہ حدیث. دیکھیں ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا، ایک آدمی آ گیا اور اس نے نماز پڑھی، اور اس نے اس سٹائل سے پڑھی جس کا مجھے اعتراض تھا، جو اس نے ریسائٹیشن کی. پھر ایک اور آدمی آ گیا، اس نے اس سے مختلف طریقے سے ریسائٹیشن کی، قرآن پڑھا. جب ختم ہو گئی نماز تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور میں نے بولا کہ اس آدمی نے ایسی تلاوت کی جو مجھے پسند نہیں ہے، اور دوسرے آدمی نے اس سے مختلف کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پوچھا کہ ذرا پڑھو، تو انہوں نے پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا یہ صحیح ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے میرا جو دل تھا اس میں کچھ شک ہو گیا، جو کبھی مجھے نہیں ہوا تھا. ایون جب میں اسلام قبول نہیں کیا تھا اس ٹائم بھی نہیں ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مجھے اثر ہوا ہے تو انہوں نے میری چھاتی تھی اس کو یہ ایک دھکا مارا. اس کے بعد مجھے پسینہ آ گیا اور مجھے لگا کہ جیسے میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں ڈر میں، خوف میں. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ابی ایک میسیج جو مجھے بھیجی گئی تھی قرآن کو پڑھنے کے لیے ایک ڈائلیکٹ میں، تو میں نے جواب دیا کہ میرے لیے چیزیں آسان کی جائے میرے لوگوں کے لیے. تو اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری بار کہ آپ دو احرف میں دو لہجوں میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور فائنلی اس کو 7 بنایا گیا. یہ صحیح مسلم اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے. اب خود غور کریں، اس میں اتنی جیسے میں نے بولا امام سیوطی نے اس میں تواتر نقل کیا ہے. اب جاوید غامدی اس کو کیسے مشکوک بنا سکتے ہیں؟ کس حساب سے؟ انہوں نے ایک حدیث لی ہے موطا کی، اور اس کو پھر اس کی شرح میں جو امام سیوطی نے نقل کیا ہے وہ دلیل بنائی ہے، اور اس کو بھی غلط طریقے سے پیش کیا. تو یہ خیانت کے بغیر اور کچھ نہیں ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فرقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اس وقت جب یہ نازل ہوئی. پھر جب حضرت ہشام نے بعد میں فتح مکہ کے ارد گرد اسلام قبول کیا، جو کہ بہت بعد میں تھا، تو یہ بہت ممکن ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حرف سکھائے، کیونکہ بعد میں بہت لوگ اسلام میں آ چکے تھے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے. اس لیے اب جو بھی لوگ دین میں شامل ہو رہے تھے مختلف قبیلوں سے، وہ اپنے حساب سے یہ سیکھ رہے تھے. اور ہشام چونکہ نئے مسلمان تھے تو عین ممکن ہے انہوں نے اسی میں سے کوئی حرف سیکھا، کوئی قرأت سیکھی، پھر اسی میں وہ تلاوت کرتے تھے. یہ کوئی تھوڑی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے کہ وہ قریش میں تھے اور وہ دوسری کوئی یہ قرأت نہیں سیکھ سکتے، یا دوسرے کسی حرف میں قرآن نہیں سیکھ سکتے. اس میں کوئی ممانعت تو نہیں تھی نہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تھا کوئی. اس لیے اگر اس انداز میں اس حدیث کو سیکھا جائے تو اس میں کوئی تعارض آپ نہیں پائیں گے. کوئی بھی عقل مند شخص اس میں کوئی تعارض نہیں پائے گا، بغیر وہ جس کے دماغ میں فطور ہو اور تعصب ہو. الحمدللہ میں اس لیکچر اس ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ لاسٹ ویڈیو آئے گا
جس میں ہم ان سوالات کا جواب دیں گے جو سوال جاوید غامدی نے امام زہری کے خلاف اٹھائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔